رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائے ہیں، کیا لائیں؟ اسپیشل پروگرام۔ کیا لائیں؟ اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے ہمارے پیارے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے آگے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اپنے پیارے ملک پاکستان کے ایک عظیم بزرگ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور ان کی ذات پاک سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ کن کی اولاد سے ہیں؟ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 27 رمضان شریف 566 ہجری 566 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 3 جون 1171 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا۔ آج مطالعہ کر رہا تھا میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب بغداد پہنچے تو وہاں ایک دوسرے عظیم بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو کر ان کے مرید بن گئے۔ ان کے کیا بن گئے؟ مرید بن گئے، جی ہاں۔ اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف لائے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملتان شریف تشریف لائے تو پھر آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تربیت پانے والے اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں گئے، جن میں افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن اور چین کا نام نمایاں ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی خوب خدمت فرمانے کے بعد 7 صفر شریف 661 ہجری اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 21 دسمبر 1262 کو انتقال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ملتان صوبہ پنجاب پاکستان میں ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کو بھی اس پیارے سے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے نا، ابھی میں نے بتایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے، لیکن آپ سے سوال نہیں ہو رہا۔ یہ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا جو میں نے بھی بتایا۔ تو آپ سے سوال ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ کسی کو معلوم ہے کیا نام ہے؟ نیا پروگرام ہے نا، جی ہاں، کلام۔ اللہ والے اللہ والے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدینے سے بولا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے بلوا رہا ہے بلوا رہا ہے مدینے والا ہے بلوا رہا ہے نواسوں کا صدقہ زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے کھا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک میں بلوائیے آقا میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے حوصر آ رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ ماشاء
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. پیارے بچوں نعرے لگائیں گے تو کوئی لگا لیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, لگا لیں. چلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ کے عطار کا سب سے آخری نبی. پیارے بچوں ایک پیکیج ہے, اس میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب بیان ہوگا, تو چلتے ہیں اس کی طرف. اللہ والے اللہ والے. آئیے بچے ہم آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شجر نسب یعنی فیملی ٹری کے بارے میں بتاتے ہیں. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں, اور ان صحابی کا نام حضرت حبار بن اسود رضی اللہ عنہ ہے. 21 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا قصی بن کلاب سے جا کر ملتا ہے. آئیے ہم آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجر نسب سناتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بن محمد غوث بن شیخ ابو بکر بن شیخ جلال الدین, شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شیخ شمس الدین محمد, شیخ شمس الدین محمد بن حسین بن عبداللہ بن حسین بن مطرف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن مطرف بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا بن قصی. اللہ والے اللہ والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے کیا سنا؟ شجرہ نسب سنا. کن کا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب سنا. جی کتمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ہاں پیارے بچوں, کتمیر بھائی آج میں بیان سنائیں گے. بڑھتے ہیں بیان کی طرف. اللہ والے اللہ والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے بڑے بڑے ولیوں میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر ملتان میں نیکی کی دعوت خوب عام کی اور اسلام کا نام خوب روشن فرمایا. پیارے بچوں, قرآن پاک کی تلاوت کے احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات
پورا ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت پڑھے اور ایک رکعت میں پورا ایک قرآن شریف پڑھے؟ وہاں موجود لوگوں میں کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور 4 پارے اضافی تلاوت فرمائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ صرف زبان سے ہی نیکی کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ عمل سے بھی نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پولائٹ اور صبر والے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار کئی برے لوگ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کچھ مانگا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کچھ نہ دیا۔ انہوں نے باہر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ استغفر اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، مگر ان خراب لوگوں نے دروازے پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا تو آپ نے انہیں بلا کر کہا، میں یہاں خود نہیں بیٹھا بلکہ مجھے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے یہاں بٹھایا ہے جن کا نام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی کہ ان کے دل نرم پڑ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کے پیارے پیارے انداز کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز میں کوئی غلطی دیکھی تو بلا کر اس کی اصلاح فرمائی اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس نے 3 بار غلطی کی۔ کتنی بار غلطی کی پیارے بچوں؟ 3 بار غلطی کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار نماز پڑھوائی اور حکم فرمایا کہ باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لو اور نماز کے مسائل سیکھو۔ دین اسلام کے لیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ پاک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کے نام کو خوب روشن فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ کتمیر بہن نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں بیان بتایا نا۔ زیادہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت ہے نا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لینا، یہ بھی کرامت، اور پھر مزید 4 پارے بھی پڑھ لینا، اور پھر پہلے عمل کیا، پھر دوسروں کو بتانا اور دوسروں کی اصلاح فرمانا۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہوگا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ ان کے دل نرم پڑ گئے جنہوں نے پتھر وغیرہ مارے تھے۔ آپ نے سنا ہے واقعہ؟ سنا نا؟ جی ہاں، تو کرامت ہے نا یہ بھی کہ دل نرم ہو جا، دل نرم ہو جائے، یہ بھی کرامت ہی ہے نا۔ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فرق پہچانے۔ اللہ والے، اللہ والے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدی چلے گئے ناظرین، یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، اولیاء کرام کے نام، اور یہاں پہ صحابہ کرام کے نام۔ اس میں کیا ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ 2 بچے آئیں گے، ایک ٹیم اے سے ایک ٹیم بی سے، پھر کیا ہوگا؟ ایک جو بچہ ہوگا نا وہ کیا کرے گا؟ یہاں سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام یہاں پر رہنے دے گا، ایسا ہی ہوگا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جو نام ہیں وہ نکال کر باؤل میں رکھ دیں گے، اور یہاں وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام رہنے دیں گے، اور جو اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام ہوں گے وہ چٹ نکال کے کس میں رکھ دیں گے؟ جیب میں نہیں رکھیں گے، باؤل میں رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، باؤل میں رکھنا ہے، جیب میں نہیں رکھنا، اس لیے یہ کروا رہے ہیں کہ پتہ چل جائے بچوں کو کہ کون صحابی ہیں اور کون ولی ہیں۔ تو ٹیم اے سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ فرق پہچاننا ہے، تبھی تو نام ہے اس کا۔ ٹیم اے سے آپ آ جائیں،
اور ٹیم بی سے آپ آ جائیں. آپ حسن ہیں اور آپ حسین ہیں. حسن اور حسین آ جائیں. حسن یہاں پر آ جائے ٹیم اے کی طرف اور حسین بھائی ٹیم بی کی طرف آ جائیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کریں. جی دیکھتے ہیں ٹیم اے ٹھیک کرتی ہے یا ٹیم بی. ٹھیک ہے پھر ٹیم اے کو بھی مارکس ملیں گے اگر ٹھیک کر دیا تو. اگر ٹیم بی نے ٹھیک کر دیا تو ٹیم بی کو بھی مارکس ملیں گے. اولیاء کرام کے نام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ویسے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ویسے بتا نہیں سکتا نا میں آپ کو, ایسے ہینڈ نہیں دے سکتا میں آپ کو, میں بتا دیتا. ویسے بتا دوں گا میں آپ کو, لیکن پروگرام کے بعد نہیں سیگمنٹ کے بعد. ٹیم اے پورا ہو گیا, رک جائیں آپ رک جائیں. چلیں کر لیں آپ جو تک چیک کر لیں آپ. چلیں صحابہ کرام کے نام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے آپ ادھر آئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. چلو ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام تو نہیں ڈالتی ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی آپ نے سب ٹھیک کر دیا ہے. اس میں صرف آپ نے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام کی پرچیاں رکھی ہیں. باقی یہاں پر آپ نے تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی پرچیاں رکھی ہیں جو کہ یہاں پر موجود تھی. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں ٹیم اے نے کیا کیا ہے. اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر آ جائیں تھوڑا آپ. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. ٹیم اے نے بھی ٹھیک کیا ہے اور ٹیم بی نے بھی درست کر دیا ہے. تو اب نمبر کسے دیے جائیں, ٹیم اے کو یا ٹیم بی کو؟ دونوں کو. ویسے ٹیم بی نے جلدی نہیں کر دیا تھا, تو ٹیم بی کو نمبر دینے چاہیے نا. ایسے کرتے ٹیم بی کو 2 نمبر دے دیتے ہیں اور ٹیم اے کو 1 نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں پیارے بچوں, ٹیم اے کو 1 نمبر دیتے ہیں اور ٹیم بی کو 2 نمبر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اولیاء کا شہر ملتان. اللہ والے اللہ والے. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین, شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ملتان تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے. اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے محمد بن قاسم نے فتح کیا اور یہاں اسلامی حکومت قائم کی. محمد بن قاسم کی فتح کے تقریباً 285 سال بعد جب سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پر حکومت قائم ہوئی تو شہر ملتان بھی ان کی حکمرانی میں آ گیا. پھر 178 سال بعد ملتان میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی حکومت قائم ہوئی اور پھر بعد کے مختلف زمانوں میں یہاں مختلف حکومتیں قائم ہوئی. مشہور مسلمان سیاح یعنی سیر و سفر کرنے والے ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں, مجھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے عالم و عابد و زاہد پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی باپ دادا سندھ فتح کرنے والے اس لشکر میں شامل تھے جسے حجاج بن یوسف نے عراق سے سندھ بھیجا تھا. وہ یہاں رہ گئے تھے اور یہیں ان کی اولاد بھی ہوئی. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا. زبردست عالم دین بننے کے بعد اور مختلف تجربات حاصل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور تبلیغ دین کا کام شروع فرمایا. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی آمد سے ملتان
ملتان میں ایک عظیم روحانی اور علمی انقلاب برپا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان شریف میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز فرمایا۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آ کر آپ کے واعظ، نصیحت و بیانات سے فیض پانے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی تعداد کاٹھیے وار پنجاب، سندھ اور دہلی تک پہنچ گئی۔ لاکھوں افراد نے فیوز و برکات پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان جامعہ خانقاہ، وسیع و عریض لنگر خانہ، اجتماع گاہ، خوبصورت و عالیشان مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اولیاء کا شہر ملتان مدینۃ العلوم یعنی علوم کا شہر بن گیا۔ اللہ پاک حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات قبول فرمائے، آپ کے نام کو روشن فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے، اللہ والے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے آج یہ ہسٹری سنی کہ اولیاء کا شہر ملتان کیوں کہتے ہیں، یہ ہمارے زین بھائی نے بتایا نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سن لیا ہوگا، سن لیے؟ جی ہاں، چلے پیارے بچوں کچھ کورس کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوچ کر بولیں۔ اللہ والے، اللہ والے۔ جی ٹیم اے اور ٹیم بی، تو ٹیم اے ریڈی ہے، ٹیم بی بھی ریڈی ہے؟ تو ٹیم اے سے سوالات کے جوابات کون دیں گے، لیکن بولنا ہوگا سوچ کر۔ جی آپ اور یہاں سے آپ، ٹھیک ہے، ایک مائک آپ یہاں پر آ جائیں لے کر مائک، اور آپ بھی یہاں پر آ جائیں، وہیں پہ بیٹھے رہیں۔ چلیں یہ ڈیسک سے لگی ہوئی ہے نا، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں جلدی سے تھوڑا، جب تک ہم کچھ کالس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی کالس پلے کریں۔ میرا نام عقیدت تاریخ ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب حضرت زکریا کا مزار شریف ملتان شریف میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتان شریف صوبہ پنجاب میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں۔ نیکسٹ۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، میں عمان سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سناؤں گی۔ ایمان مجمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ ایمان مفصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرات۔ جی ٹیم میں ریڈی ہے؟ جی آپ کا نام؟ محمد مامون اتاری۔ محمد مامون اتاری، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ جی آپ کا نام؟ محمد رمضان رضا اتاری۔ محمد رمضان رضا اتاری، تیار ہیں آپ؟ چلے پہلے کرتے ہیں محمد مامون بھائی سے سوال، پھر محمد رمضان بھائی سے سوال، اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ جی مامون بھائی سوال ہے آپ سے، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے کس صوبے میں پیدا ہوئے؟ صوبہ پنجاب۔ جی صوبہ پنجاب۔ صوبہ پنجاب، سوچ لیں۔ جی جی ہاں صوبہ پنجاب، ان کا جواب درست ہے۔ جی ٹیم بی کے ممبر محمد رمضان اتاری، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 25 یا 27؟ 27 رمضان شریف۔ جی جی ہاں آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ مامون اتاری سوال ہے آپ سے، بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس صحابی کی اولاد میں سے ہیں؟ حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں خوشی نہیں ہو رہی؟
ہو رہی ہے تو ایک بار سبحان اللہ کی صدا لگا دیں. سبحان اللہ. جی رمضان بھائی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی ایج میں قرآن پاک حفظ کر لیا؟ 7 یا 9؟ 7. 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا. جی. کنہوں نے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. مامون بھائی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس استاد سے حفظ قرآن مکمل کیا؟ حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ حضرت نصیر الدین بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. رمضان بھائی آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھ رہا ہوں میں. ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ کراچی یا ملتان؟ ملتان. جی ہاں ملتان. آپ کا جواب درست ہے. جی مامون بھائی سوال ہے آپ سے. بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹوں کی تعداد بتائیں. 7. 7. جی ہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 7 بیٹے تھے. آپ کا جواب درست ہے. جی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام بتائیں. محمد غوث علیہ رحمہ یا محمد کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ؟ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. جی سوال ہے آپ سے. حضرت مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کون تھے؟ دادا یا نانا؟ نانا. جی ہاں نانا تھے. آپ کا جواب درست ہے. جی رمضان میں سوال ہے آپ سے. شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹیوں کی تعداد بتائیں. 3 یا 4؟ 3. 3 پکی بات ہے. جی. سوچ لیں. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. جی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات کتنے قرآن پاک ختم فرماتے؟ 1 یا 2؟ 1 قرآن پاک. 1 قرآن پاک ختم فرماتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. جی رمضان میں سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے کا نام بتائیں. قمر الدین ساجد یا صدر الدین عارف؟ صدر الدین عارف. صدر الدین عارف. آپ کا جواب درست ہے. جی مامون بھائی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی ہاں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا جواب درست ہے. جی سوال ہے آپ سے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے اساتذہ سے دین کی تعلیم حاصل کی؟ 444 سے یا 550 سے؟ 444. جی ہاں 444 سے زیادہ. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں ہم نے مامون بھائی سے بھی سوالات کیے اور رمضان بھائی سے بھی سوالات کیے تو دونوں نے ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے جوابات دیے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت. میں تو
मुझे इश्क सारे चमन चमश है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मर से है तो अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे दरमियान सैयद वकार अत्तारी अल-मदनी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकार भाई आज क्या बताएंगे आप हमें? आज क्या बताएंगे? आप पहले बताएं, आप क्या बता रहे हैं? हम तो सेगमेंट कर रहे थे शेख हज़रत मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला। हज़रत बहाउद्दीन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से हमारा प्रोग्राम जारी है ना। और अल्लाह के वली हैं। ये कौन है ये? अल्लाह के वली। अल्लाह के वली कैसे होते हैं? नहीं पता भाई। अल्लाह के वली नेक होते हैं। कैसे होते हैं? नेक होते हैं। अल्लाह पाक की बातें मानते हैं। वो क्या करते हैं? अल्लाह पाक की बातें मानते हैं। हाँ, अब अल्लाह के वली जो है ना, देखिए कोई ऐसे नहीं कोई ख़ास जो है वो उनकी कोई 4 आँखें होती हैं या उनके कोई 5-6 हाथ पाँव होते हैं, ऐसा नहीं होता। देखने में वो नॉर्मल जैसे हमारे जैसे होते हैं, यूँ कह लीजिए समझने के लिए। देखने में ऐसे ही होते हैं, 2 आँखों वाले, 2 कान वाले, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं। लेकिन इनमें ख़ास क्या होता है? स्पेशल क्या होता है? स्पेशल ये होता है कि वो हर बात में अल्लाह पाक की इताअत करते हैं। क्या करते हैं? इताअत। हाँ, अब इताअत भी हो सकता है, मुश्किल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे मतलब उनकी अल्लाह पाक की बात मानते हैं। किसकी बात मानते हैं? अल्लाह पाक की। हाँ, अल्लाह पाक की बात मानते हैं, अल्लाह पाक के हबीब की बात मानते हैं, अल्लाह पाक के रसूल की बात मानते हैं। और आज आपने पूछा मैं क्या बता रहा हूँ, तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी जो एक अल्लाह के वली हैं, उनकी करामात के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है? तो अब जब करामत के बारे में हम सुन रहे हैं तो पहले हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि करामत क्या होती है। ठीक है? तो आपको पहले आसान अंदाज से हम ये बताते हैं कि करामत होती क्या है। तो बहुत आसान अगर मैं करूँ तो समझने के लिए हो सकती है कि वो वली किसकी बात मानते हैं? अल्लाह की। अल्लाह पाक की बात मानते हैं। तो बस होता ये चूँकि ये हर मामले में अल्लाह की मानते हैं, तो जब इन्हें कोई ज़रूरत होती है, जब इनका कोई काम होता है या जब ये कुछ चाहते हैं और अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं, तो अल्लाह पाक इनकी बात मान लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तो सब कुछ करता है ना, हर काम कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह पाक की तरफ से होता है। तो ये जो चाहते हैं तो अल्लाह पाक वो कर लेता है। ये जो चाहते हैं अल्लाह पाक वो कर देता है। ये चाहते हैं कि कोई पूरी पहाड़ी है, कोई घर है, वो सोने का बन जाए। बनता है सोने का? देखा है कहीं सोने का घर? देखा है कोई दीवारें? सोना समझ ना, गोल्ड कितना महंगा होता है। तो अगर हम चाहें कि ये जो रखा हुआ है क्या चीज़ है, ये इसको क्या कहें? डेस्क कह लीजिए, ये सोने की बन जाए तो बनेगी? नहीं। लेकिन अल्लाह पाक बना सकता है ना, है ना? अल्लाह पाक चाहे तो बना सकता है। अब अल्लाह के वली वो चाहें, यानी अल्लाह पाक से अर्ज़ करेंगे अल्लाह पाक इसको बना दे गोल्ड की, तो देखें ये बन जाएगी गोल्ड की। और इसको क्या कहते हैं? करामत। क्या कहते हैं? करामत। हाँ, करामत यानी जो चीज़ नॉर्मली नहीं हो सकती, जो चीज़ नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे हमने मिसाल दी कि सोने की बन जाए डेस्क, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नॉर्मल हो नहीं सकता। लेकिन अगर अल्लाह के वली चाहें तो ये हो सकती है, हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी फिर? करामत। आप बता दें तो बोलते हैं, खुद से नहीं बोलते। क्या होगी ये? हाँ, हम कोशिश करते हैं ना छोटे बच्चों को बड़ी बातें सिखा दें, छोटे बच्चों को बड़ी बातें सिखा दें। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बस बड़ों को भी नहीं पता होती कि करामत क्या है। तो हमने कोशिश की कि छोटे बच्चों को भी सिखा दें। तो आपने सीखना है, ठीक है? कल को कोई करामत की बात आए तो आप बोले मुझे पता है भाई करामत क्या होती है। यानी ऐसा काम जो नॉर्मली पॉसिबल ना हो, वो जब कोई अल्लाह के वली कर देते हैं तो उसको कहते हैं करामत।
ٹھیک ہے بھائی. چلے آپ کرامت کو سننی بھی چاہیے نا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کی بھی کرامت ہوتی تھی. اچھا اب ان کی کرامت کیا ہے؟ ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی موجود تھے اور اس محفل میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی موجود تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, یہ بھی ولی اور یہ بھی ولی, دو ولی ایک جگہ موجود ہیں. اور بغداد شہر تھا, وہاں تھے, علماء کی محفل تھی, اس میں یہ حضرات موجود تھے. اب کیا ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے نا, ایک شخص وہاں کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے ولی چاہیں تو کوئی مسجد وہاں موجود ہوگی, یا ہو سکتا ہے یہ محفلی مسجد میں ہو, تو اللہ کے ولی چاہیں تو اس مسجد کو سونے چاندی سے سجا دیں. اللہ کے ولی چاہیں تو, ہاں میں نے اسی لیے مثال بھی آپ کو ایسی ہی دی تھی, ٹھیک ہے. تو ولی چاہیں تو سونے چاندی سے سجا دیں. اور پھر وہ شخص کہتا ہے اگر یہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے اس محفل میں تو وہ ایسا کر کے دکھائے, تو وہ ایسا کر دکھائے. اچھا ویسے کوئی ولی ہو تو اس سے کوئی ایسے کرامتوں کا ایسے تقاضے نارملی ہمیں کرنے نہیں چاہیے, ٹرائی کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے. لیکن خیر وہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں کوئی اللہ کے ولی ہیں تو ایسا کر دکھائیں. تو کیا ہوتا ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ موجود ہیں نا, وہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا, اور پھر سر اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اب ذرا اس مسجد کی طرف دیکھو, اب ذرا اس مسجد کی طرف دیکھو. اب جب اس مسجد کی طرف جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, اس کی تمام اینٹیں اور لکڑیاں سونے کی نظر آ رہی ہیں, سونے میں تبدیل ہو چکی ہے اور پوری مسجد سجی ہوئی ہے. تمام پاس جو لوگ موجود تھے, اور کون تھے, بغداد کے علماء وہاں پر موجود تھے نا, وہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مان لیا کہ بے شک اللہ کے ولیوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے, اللہ کے ولیوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے. اور یہ طاقت انہیں کون دیتا ہے, اللہ پاک. اور اللہ پاک کی شان کیا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ پاک چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم نے پہلے ہی سن لیا کہ یہ اللہ کی مانتے ہیں, تو پھر جب یہ کچھ چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بات پوری فرما دیتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک مرتبہ ملتان شریف میں, یہ کہاں کے تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی, ملتان کے تھے. اچھا آپ جو ہے نا دیکھتے رہیے گا ٹائم کا, آپ کا حساب کتاب کیا صحیح ہے جی. میں چلے جی, آپ کو ابھی ہو سکتا ہے اور کچھ باقی بھی ہو تو وہ بھلے آپ بتا دیجیے گا. اچھا ملتان میں ایک گناہگار شخص کا جو ہے نا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد کسی نے اس گناہگار کو, کس کو, ہاں گناہگار مینس کیا ہوتا ہے, گناہگار کیا ہوتا ہے, یہ مائک لے کے بیٹھے ہیں آپ ہی بتائیں گے. کیا ہوتا ہے گناہگار, شیطان. یہ کہہ رہے شیطان. اور کون ہے یہاں پر بھائی, ان کو دے مائک ذرا, ہاں سیدھے ہاتھ سے لینا بھائی. کون ہوتا ہے گناہگار, شیطان ہوتا ہے, دیکھ لیں. چلے ہاں برابر والے کو دے دیں, جو نیکی نہ کرے, یعنی جو گناہ کرے, کیا کرے, گناہ مینس اللہ پاک کی نافرمانی کام کرے, نمازیں نہیں پڑھے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی گناہگار کا انتقال ہو گیا, اور پھر مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, سزا ملی یا بخش دیے گئے. تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دی. اللہ ہاں گناہگار لیکن گناہ معاف ہو گئے. تو پوچھا کیوں ہو گئے بھائی, ایسا کیا کیا تھا, ویسے تو گناہ کیے تھے تم نے. تو اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی نیک عمل نہیں تھا, مگر ایک دن حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے تھے, تو میں نے آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ ملایا. کیا کیا, ہاں ہاتھ ملایا, مصافحہ کرتے نا, اور پھر آپ کا مبارک ہاتھ چوم لیا, مبارک ہاتھ چوم لیا. بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے. اب بہاؤالدین زکریا ملتانی کون ہے, اللہ کے ولی. ولی مینس اللہ کے دوست, ولی مینس اللہ کے دوست. تو اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے, اور جو ان سے محبت کرے تو اللہ پاک اس پہ بھی کرم کرتا ہے. تو انہوں نے ہاتھ چوما اس گناہگار کے, اللہ پاک نے گناہ ہی معاف فرما دیے. تو یہ ایک اور کرامت ہو گئی. اچھا اسی طرح کے ایک دفعہ آپ پہاڑ پر تھے, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی پہاڑ پر موجود تھے, وہاں عبادت کر رہے تھے. وہاں سے ایک شخص گزرا, بوڑھا شخص تھا, اور اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا. گٹھا سمجھ, لکڑیاں اس نے وہاں سے کاٹ کے وہ لے جا رہا ہوگا. اچھا آپ کی نظر اس پر پڑی نا, تو آپ دیکھتے ہی جان گئے
اللہ کے ولیوں کو طاقت ہوتی ہے, اسپیشل پاورز ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ بڑا غریب ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں جس کی اس نے شادی کرنی ہے, یعنی پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہوگی. تو پتہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کی لکڑیوں پر نظر کی اور وہ جو لکڑیاں تھیں وہ لکڑیاں دیکھتے ہی دیکھتے سونے یعنی گولڈ میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. اس کی ہیلپ ہو گئی نا, وہ آیا تھا لکڑیاں لے جا رہا تھا, گھر پہنچا دو گولڈ اس کے پاس موجود ہوگا. تو اللہ پاک اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے اور وہ ولی کرتے کیا ہیں, اللہ پاک کی عبادت, اللہ پاک کی اطاعت. تو یہ کچھ کرامتیں ہم نے کرامات آپ کو سنائی ہیں. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. باپو نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائی وقار بھائی نے, تو ہمیں بھی اسی باتیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کا سوال تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ تو صوبہ پنجاب ملتان میں ہے. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. رب کے یہ ہے نیک بندے راضی, رب کو یہ